اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم پیغام، ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، کیا ماہ مبارک رمضان میں ایک انسان پر روزہ ہی رکھنا واجب ہے یا اور کچھ وظائف بھی ہیں جو ان کو انجام دینے چاہیے؟ تو ناظرین، رمضان المبارک میں ایک انسان پر روزہ رکھنا ہی واجب نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے دوری اختیار کرے گا اور گناہ انجام نہ دے اور صبر کرے، یعنی حرام کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہوئے اسے انجام نہ دے اور صبر کرے، تو خداوند عالم اس کے مقام کو 900 درجوں اونچا کرے گا۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ زمین سے عرش کی انتہا تک کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ ایک روزے دار پر ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نامحرم عورت کی طرف دیکھے اور پھر اپنی نگاہوں کو پھیر دے اور آسمان کی طرف اٹھائے یا اپنی آنکھوں کو بند کر دے، وہ اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا مگر یہ کہ خداوند عالم ایک حور العین کو اس کے نکاح میں دے دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، نامحرم کی طرف جانے والی پہلی نظر تمہارے فائدے میں ہے، یعنی اگر اتفاقی ہو اور تکرار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری نظر تیرے نقصان میں ہے، اس کی سزا دیکھنے کی لذت سے بھی زیادہ ہے، اور تیسری نظر تجھ کو ہلاکت میں ڈالتی اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک روزے دار کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے اور ان کو حرام آوازوں سے دور رکھے، مثلاً گانا، غیبت، جھوٹ، تہمت جو دوسروں پر لگائے جائے، ان سب سے اپنے کانوں کو بچائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کانوں کا حق ہے کہ ان کو غیبت اور دوسری حرام چیزوں کے سننے سے بچائے۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ قرأت قرآن ائمہ طاہرین علیہم السلام کی توجیہات کا مرکز ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں کے ختم قرآن کے مساوی ہے۔ جو شخص ایک آیت شریفہ کی اس ماہ تلاوت کرے گا تو اس کو وہی اجر ملے گا جو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ہے۔ روزے دار کا فریضہ ہے، ضروری ہے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرے۔ علامہ حلی شرح ترغیب میں فرماتے ہیں کہ توبہ یعنی انجام دیے گئے گناہوں پر پشیمانی اس بنیاد پر ہو کہ یہ گناہ واقعاً گناہ ہے، اور عزم و ارادہ ہو کہ دوبارہ ان کاموں کو انجام نہیں دے گا، یعنی آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ روزے دار کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ انسان اس مہینے میں روزے رکھے اور نفس پر قابو پانے کی وجہ سے خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اور خداوند اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے ایک روزے دار کے لیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار اور دعا کرو، کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک روزے دار کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مومن کو افطاری دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن دوسرے مومن کو ماہ رمضان کی رات افطاری کھلائے، خداوند
اس کو 30 بندوں کی آزادی کا ثواب عنایت فرماتا ہے اور خداوند اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مبارک رمضان میں ایک روزے دار کا وظیفہ ہے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ صلہ رحم یعنی اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ان کے احوال پرسی اور ان کی ضروریات کو برطرف کرنا، اور ان سے اگر کوئی ناراضگی ہو یا کسی قسم کا غصہ ہو تو اس سے چشم پوشی کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو شخص اس ماہ مبارک میں صلہ رحم کرے گا، خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کرے گا، اور جو شخص قطع رحم کرے گا، خداوند اپنی رحمت کو قیامت کے دن اس سے قطع کرے گا۔ ناظرین، روزے دار کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں کی صدقے کے ذریعے سے مدد کرے۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے دار کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دے۔ بس روزے دار پر لازم ہے کہ معاشرے کے ان افراد کی دیکھ بھال کرے جو غریب ہیں اور ان کی حاجتیں روزانہ کی اخراجات کو تحمل نہیں کر سکتی۔ فقیر اور مسکین کے لیے صدقہ دینا اور ان کے احتیاجات پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک روزے دار کا وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ یتیموں پر رحم کرے۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے مہینے میں یتیم کا اکرام کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے تو خداوند بھی قیامت کے دن اس کا اکرام کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک روزے دار کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت اور آزار دینے سے پرہیز کرے۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس ماہ کسی کو آزار دینے سے اپنے آپ کو دور رکھے، خدا قیامت کے دن اپنے غصے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ ایک روزے دار کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ غیبت سے اجتناب کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں، زبانوں کی حفاظت کرو، یعنی غیبت، تہمت، جھوٹ، گالی گلوچ اور دوسری تمام برائیاں جو زبان سے ممکن ہے ان سے پرہیز کرو۔